خاتون نے تو حد کر دی کہ اس کو تھپڑ رسید کر دیا باقی والوں کو۔ گناہگار بھی ہو تو عدالت سزا دے سکتی ہے، پولیس اہلکار نہیں دے سکتا۔ تو پولیس اہلکار جو تھپڑ کسی شہری کو مارے گا تو اس کی سزا ڈسمس فرام دا سروس۔ اچھا، وہ خاتون جب دیکھا تھپڑ مار دیا پھر بھی کوئی نہیں بول رہا، تو وہ لوگوں سے کہتی ہے آپ کیوں کھڑے ہو یہاں، دفع ہو جاؤ۔ تب ہمیں مجبوراً بولنا پڑا، ہمیں میدان میں آنا پڑا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ویڈیو بناؤ ویڈیو بناؤ۔ اب جب اس خاتون نے بائکی والے کا موبائل فون چھین لیا، اس کو تھپڑ مارا تو اس کی اینک نیچے جا گری، اس کے شیشہ بھی نکل گیا۔ آئی جی اسلام آباد ناصر صاحب، آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ پولیس کو اختیارات آپ نے دے رکھے ہیں؟ خواتین ہوں چاہے جینٹس ہوں، کوئی بھی ہو، اس کو یہ کوئی اختیار نہیں کہ وہ اسٹیٹ کے ملازم ہیں، گورنمنٹ کے ملازم ہیں، گورنمنٹ بائی دی پیپل اینڈ وی آر پیپل۔ ہم آپ لوگوں کو تنخواہ دیتے ہیں کہ ہمارا تحفظ کریں، اور آپ اٹھ کے ہمیں ہی مارنا شروع کر دیں۔ اور لوگ وہاں کہہ رہے تھے اس کو بائکی والے کو کہ یار تم جاؤ، کچھ بھی نہیں ہونا یہاں۔ یہ ہے لوگوں کی توقعات نظام سے۔ کیا ایسے ہی نظام چلتا رہے گا؟ ادارے جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کی سہولت کے لیے ہوتے ہیں، جب ان کو سہولت کی بجائے ان کی انسلٹ کی جائے گی، ان کے ساتھ بدسلوکی کی جائے گی، ان کے ساتھ بدتمیزی کی جائے گی، ان کو مارا جائے گا، پیٹا جائے گا۔ میں نے جب کہا کہ آپ اسٹیٹ کی ملازم ہیں، گورنمنٹ کی ملازم ہیں، تو اس نے مجھ پہ بھی چڑھائی کر دی کہ جا تمہارا باپ تنخواہ دیتا ہے۔ تو اس کو یہ نہیں پتا کہ میرا باپ بھی دیتا ہے، میں بھی دیتا ہوں، میرا بیٹا بھی دیتا ہے، ساری قوم دیتی ہے ان کو، تب جا کر ان کو تنخواہیں ملتی ہیں۔ اور تنخواہیں اس لیے ملتی ہیں کہ آپ تحفظ کریں، نہ کہ آپ ہاتھ اٹھائیں شہریوں پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوقات ٹی وی میں عبدالجبار انصاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، 24 اور 25 دسمبر 2024 کی درمیانی رات بلی ایریا چغتائی لیب کے پاس میں نماز پڑھ کے نکلا تو میں نے دیکھا کوئی شور، کوئی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو جب قریب گیا تو پتہ چلا کہ 2 لیڈی کانسٹیبل ہیں، پولیس اہلکار ہیں، 2 خواتین، اور وہ کسی آدمی سے جھگڑا کر رہی ہیں، چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں، زور زور سے بول رہی ہیں۔ تو لوگ بھی وہاں کھڑے تھے۔ پتہ چلا کیا ہوا جی، وہ بائکیا والا ہے، اور اس نے کہیں سے وہ چیز، خواتین جو ہے نا انہوں نے آن لائن کوئی چیز منگوائی تھی اس سے، کوئی بیگ یا کوئی تھیلا، کوئی بھی چیز تھی۔ تو وہ جب وہاں پہنچا تو بیٹری اس کی موبائل کی لو تھی، اور بات کرتے کرتے موبائل بند ہو گیا، بیٹری اس کی چارجنگ ختم ہو گئی۔ تو اس بات پہ لیڈی جو خاتون تھی، اس کا نام نہیں معلوم ہو سکا، وہ اس پہ چڑھائی کر رہی تھی، کیوں بند ہوا، کیوں؟ یہ سمجھ سے بالا تر تھا کہ اس میں غصے والی کون سی بات ہے۔ اس نے کہا کہ میرا فون بند ہو گیا تھا، میں چارجنگ پہ اندر لگانے گیا تھا، تو اس وجہ سے جو ہے آپ سے رابطہ نہیں ہو سکا، بات جاری نہیں ہو سکی۔ تو لیکن وہ خاتون جو ہے وہ چڑھائی کرتی جا رہی ہے، چڑھائی، اور لوگ وہاں کھڑے، میں بھی وہاں کھڑا تھا۔ تو خاتون نے تو حد کر دی کہ اس کو تھپڑ رسید کر دیا باقی والوں کو۔ پھر ہم سے تو نہ رہا گیا، صحافی کیسے پھر خاموش رہ سکتا ہے، لیکن وہاں کیفیت اس قسم کی تھی۔ آس پاس میں ڈیفینیٹلی پلازے تھے، وہاں سی سی ٹی وی فوٹیج بھی بنی ہوگی، ڈیفینیٹلی بنی ہوگی، شاید کسی آدمی نے بنائی بھی ہو۔ تو اس وقت میں نہیں رہ سکا، میں نے بولا، میں نے کہا آپ کو تنخواہ ہم لوگ دیتے ہیں، آپ کو یہ کوئی اختیار نہیں کہ آپ کسی بے گناہ آدمی پر، گناہگار بھی ہو تو عدالت سزا دے سکتی ہے، پولیس اہلکار نہیں دے سکتا۔ تو پولیس اہلکار جو تھپڑ کسی شہری کو مارے گا تو اس کی سزا ڈسمس فرام دا سروس۔ یہ ہو چکا ہے کہ اس طرح جب پولیس اہلکار کسی شہری پر تھپڑ ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کو تھپڑ مارتا ہے، تو اس کو جو ہے نا سزا ملتی ہے۔ گو کہ بعض معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان پولیس اہلکاروں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ان کو تھپڑ مارنے کے باوجود ان کو سزائیں نہیں ملتی، اور میرا خیال میں یہ تسلسل اسی وجہ سے ہے کہ سزائیں جو اہلکار کو نہیں ملتی، اس وجہ سے یہ معاملہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ
کچھ نہیں کسی نے کہنا. وہاں بھی لوگ تبصرہ کر رہے تھے, کچھ کہہ رہا تھا کہ آپ تھانے جاؤ, ہم آپ کے ساتھ ہیں. لوگوں نے بھی کہا, میں نے کہا لوگوں سے, اچھا وہ خاتون جب دیکھا تھپڑ مار دیا پھر بھی کوئی نہیں بول رہا, تو وہ لوگوں سے کہتی ہے آپ کیوں کھڑے ہو یہاں, دفع ہو جاؤ. تب ہمیں مجبوراً بولنا پڑا, ہمیں میدان میں آنا پڑا. پھر میں نے لوگوں سے کہا کہ بھئی آپ سب دیکھ رہے ہو کیا ہوا ہے, تو آپ خاموش کھڑے ہو. پھر لوگوں نے وہاں بھی بولنا شروع کیا کہ آپ غلط کر رہی ہیں, آپ نے زیادتی کی ہے. اس دوران ایک وہاں بندہ کھڑا تھا, اس نے پھر 15 پہ کال کی, اور ایک دوسرے کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ویڈیو بناؤ ویڈیو بناؤ. اب جب اس خاتون نے بائکی والے کا موبائل فون چھین لیا, اس کو تھپڑ مارا تو اس کی اینک نیچے جا گری, اس کے شیشہ بھی نکل گیا. تو وہ بیچارہ یہی کہہ رہا تھا کہ اب خاتون ہے, میں آپ کو کیا کہوں. آئی جی اسلام آباد ناصر صاحب, آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ پولیس کو اختیارات آپ نے دے رکھے ہیں؟ اگر آپ نے اختیارات نہیں دیے تو اس کا نوٹس لینا چاہیے آپ کو. ان اہلکاران, خواتین ہوں چاہے جینٹس ہوں, کوئی بھی ہو, اس کو یہ کوئی اختیار نہیں کہ وہ اسٹیٹ کے ملازم ہیں, گورنمنٹ کے ملازم ہیں. گورنمنٹ بائی دی پیپل اینڈ وی آر پیپل. ہم آپ لوگوں کو تنخواہ دیتے ہیں کہ ہمارا تحفظ کریں, اور آپ اٹھ کے ہمیں ہی مارنا شروع کر دیں, تو پھر کیا یہ فرض ناسی ہے؟ گاڑیوں پہ تو لکھا ہوا ہے کہ پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی, کیا یہ مدد ہوئی ہے؟ جناب یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے. اس کو اس لیے تھپڑ مارے گئے کہ اس کا فون بند ہو گیا, یہ کوئی بات ہے؟ اور پھر ہاتھ اس لیے غریب پر اٹھا کہ وہ ایک بائکی والا ہے, اور لوگ وہاں کہہ رہے تھے اس کو بائکی والے کو کہ یار تم جاؤ, کچھ بھی نہیں ہونا یہاں. یہ ہے لوگوں کی توقعات نظام سے. کیا ایسے ہی نظام چلتا رہے گا؟ تو جہاں ظلم کا نظام ہوتا ہے وہاں بگاڑ پیدا ہوتے ہیں, تو ظلم کا نظام زیادہ دیر نہیں چل پاتا. تو یہ جو تسلسل ہے, یہ جو صورتحال ہے, یہ بالکل بہت ہی پریشان کرنے والی ہے, بہت ہی پریشان کرنے والی ہے. اور یہ اس سے اداروں کا جو ایک تقدس ہے وہ لوگوں کے ذہنوں سے, جو احترام ہے وہ نکل جائے گا. اکثر تو نکل چکا ہے. کیوں؟ ادارے جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کی سہولت کے لیے ہوتے ہیں. جب ان کو سہولت کی بجائے ان کی انسلٹ کی جائے گی, ان کے ساتھ بدسلوکی کی جائے گی, ان کے ساتھ بدتمیزی کی جائے گی, ان کو مارا جائے گا, پیٹا جائے گا, ان کو اچھا وہاں لوگوں کا جمع غفیر تھا, لیکن اس خاتون نے کوئی نہیں اس کو مطلب کچھ نہیں جانا. لوگ کھڑے ہیں تو کھڑے رہیں. میں نے جب کہا کہ آپ اسٹیٹ کی ملازم ہیں, گورنمنٹ کی ملازم ہیں, تو اس نے مجھ پہ بھی چڑھائی کر دی کہ جا تمہارا باپ تنخواہ دیتا ہے. تو اس کو یہ نہیں پتا کہ میرا باپ بھی دیتا, میں بھی دیتا ہوں, میرا بیٹا بھی دیتا ہے, ساری قوم دیتی ہے ان کو, تب جا کر ان کو تنخواہیں ملتی ہیں. اور تنخواہیں اس لیے ملتی ہیں کہ آپ تحفظ کریں, نہ کہ آپ ہاتھ اٹھائیں شہریوں پہ. اگر اس کا فون بند ہو گیا, اس نے کوئی ایسی بات کی, تو ایک قانونی طریقہ ہے, اس قانونی کا طریقے کو اختیار کریں. اور یہ جو غیر قانونی کام ہوا ہے, یہ جو ظلم ہوا ہے, میں امید کرتا ہوں کہ ناصر صاحب جو آئی جی اسلام آباد ہیں, پہلے یہ وہاڑی میں بھی ڈی پی او رہ چکے ہیں, تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ضرور اس پر ایکشن لیں گے. اور دیکھیں وہ پولیس کے سپہ سالار ہیں, تو ان کی فوج پولیس ہے, تو پولیس کا اہلکار اگر ایک بھی قابو نہیں آتا, ایک کو بھی قابو نہیں کر پاتے, تو پھر فورس کا کیا بنے گا, عوام کا کیا بنے گا, لوگوں کا کیا بنے گا؟ جی لوگ اس بارے میں, آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ بتائیں گے ہمیں کمنٹ سیکشن میں. عبدالجبار انصاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Preview.